نا پھر بھی علی کی بیٹی نے علی کے خون کا حق ادا کر کے دکھایا۔ اللہ سبحان اللہ۔ میں اس لیے کہتا ہوں بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ سلام کرو سیدہ زینب۔ یہ کربلا ہے، یہ کربلا نہ تیرا گریبان پکڑا گیا دین کے لیے، نہ میرا گریبان پکڑا گیا۔ ایک جلسے میں بیٹھ کے ہم نے 2-3 گھنٹے واہ واہ کر لی، ہم سوچتے دین کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، دین کا حق ادا نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر، شہید ہوئے۔ پھر منظر کیا تھا، رات آئی۔ جانتے ہو میرے حسین کربلا کے میدان میں جاتے جاتے کہا تھا زینب جی بھیا میری، فرمایا تھا زینب میری امانتوں کی امین تم ہو، یہاں تک قافلے کو میں لایا تھا، یہاں سے مدینے تک قافلہ تمہیں لے کے جانا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اپنی بیٹی حضرت سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا، ہر پردیسی پردیس جاتا ہے نا تو بچے توڑ دیتے ہیں اسے، بچے توڑ دیتے ہیں۔ اکثر ایسے ہیں نا جو اولاد والے، اکثر ہم میں اولاد والے لوگ ہیں یار، جب بھی کوئی بندہ نا پردیس جاتا ہے اور اس وقت میں جب بندہ پردیس جاتا ہے تو بچوں کی یاد اسے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ میرے حسین تو صرف پردیس نہیں ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ رہے تھے، سب کچھ حضرت زینب کے حوالے کیا۔ فرمایا زینب آج کے بعد تمہیں ذمہ داریاں سنبھالنی ہے۔ شہید ہوئے، سیدہ زینب کو خیال آیا بڑے کمینے ہیں یزیدی، شام کو لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے، کہیں اور زیادتی نہ کریں، آپ نے ساری لاشوں کو اکٹھا ایک جگہ کیا حضرت زینب نے۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا والی چادر اپنے سر پہ ڈالی اور ہاتھ میں حضرت امام حسین کا ٹوٹا ہوا خنجر لیا اور لاشوں کے پاس پہرا دینے کے لیے بیٹھ گئے، اس امید پہ بیٹھی اب تک تو جو یزیدیوں نے کیا لیکن اب زینب دوبارہ نہیں کرنے دے گی، دوبارہ نہیں کرنے دے گی۔ بیٹھی ہوئی تھی، رات کا ایک حصہ گزر گیا، پھر رات میں کوئی سوار آیا، آہٹ سنی آنے کی، چادر سنبھالی، خنجر سنبھالا اور کمر کس کے کہنے لگی اگر اب کوئی یزیدی ہوگا نا تو علی کی بیٹی علی کے جوہر دکھائے گا، اب تک صبر دیکھا ہے اب ہماری پاور دیکھو گے، یہ کہہ کے اٹھی۔ لیکن جب سوار قریب آیا نا اللہ پر تو سوار کے چہرے پہ نقاب تھا، اس نے آتے ہی کہا بیٹی کون ہے تو؟ جیسی اس کے لہجے میں پیار دیکھا سیدہ کی چیخ نکل گئی، کہنے لگی آنے والے اس پردیس میں کوئی اپنا کہنے والا نہیں، تو کون ہے ہمیں بیٹی کہہ کے آواز دے رہا ہے؟ کہا یہ نہ پوچھ بیٹی میں کون ہوں، یہ بتا یہ لاش کس کی ہے؟ کہا اس کو غازی عباس کہا جاتا ہے۔ کہا یہ چھوٹا لاشا کس کا ہے؟ کہا یہ اون و محمد میرے بچوں کی لاشیں ہیں۔ پھر اس نے کہا یہ کون ہے جس کا سر نہیں ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے، یہ وہ ہے جو مصطفیٰ کے کاندھوں پہ سوار ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آنے والے نے سنا، سن کے ہچکی بھری واپس جانے لگا۔ سیدہ زینب نے نکیل پکڑی، کہا جا کدھر رہا ہے؟ اپنا بھی تو پتہ بتا کے جا، تو کون ہے؟ آنے والے نے نقاب پلٹ کے کہا تھا زینب مجھے نہیں پہچانتی ہو، میں کوئی اور نہیں تمہارا نانا محمد رسول اللہ ہو۔ کہا کس لیے آئے ہو نانا؟ کہا دیکھنے آیا ہوں جو وعدہ میری زینب نے میری فاطمہ سے کیا تھا اسے پورا کیا گیا کہ نہیں۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کے حضور تو آ جاتے ہیں۔ اب تجھے بتاؤں کربلا کیا ہے، محرم کے دنوں میں شراب پی کر کے ڈھول بجانا حسینیت لگی ہے، نگاڑے بجانا حسینیت لگی ہے، ان کے نام پہ تماشے کرنا حسینیت لگی ہے۔ ارے بے وقوف تو کیا جانے حسینیت کیا ہے، درد کربلا کیا ہے، پیاسے کربلا کیا ہے۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھو، اللہ اکبر، رات کے 3 حصے گزرے، حضرت حور کی بیوی نے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا، آئی ہے وہاں پر جہاں سیدہ زینب بیٹھی ہوئی ہے، آ کر کے سلام کیا۔ سیدزادی نے دیکھا، کہنے لگی کیا بات ہے؟ کہا یہ پانی قبول فرما لیجئے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں حور کی بیٹی ہوں، میرے شوہر نے حسین کے قدموں پہ جان لٹا کر کے اپنی غلامی کا حق کی ادا کیا ہے، میں پانی لے کر کے آئی ہوں تاکہ آپ پانی قبول کر لیں۔ سیدہ زینب نے پانی کو دیکھا، آنکھ میں آنسو آ گئے، فرمانے لگی جا جا اس پانی کو واپس لے جا، ہمیں اس پانی سے نفرت ہو گئی ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا جس کا اکبر پیاسا گیا
گیا ہو اسے پانی اچھا نہیں لگتا، جس کا اصغر پیاسا گیا ہو اسے پانی اچھا نہیں لگتا، جس کا انہوں محمد پیاسا گیا ہو اسے پانی اچھا نہیں لگتا۔ اتنا کہا چیخ نکلی ہے کہ سید زادی تمہیں فاطمہ زہرا کا واسطہ پانی قبول کر لیجئے گا۔ آپ بھی یاد رکھیے اگر سید زادہ کوئی نہ مانے فاطمہ زہرا کا واسطہ دے دو تو مان جایا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا واسطہ ہے۔ اللہ اکبر، غور کرنا پیارے، کہ آپ کو سیدہ فاطمہ کا واسطہ، آپ کی امی کا واسطہ، آپ نے پانی ہاتھ میں لیا، پھر خیال آیا پھر خیال آیا اللہ اکبر میری سکینہ پیاسی ہے۔ حسین نے جاتے جاتے کہا تھا میری سکینہ کا خیال رکھنا، یہ کہہ کے پانی کا پیالہ لے کر کے آئی ہے۔ خیمے میں تلاش کیا، جہاں لیٹنے کی جگہ تھی، خیمے تو جلائے جا چکے تھے، اللہ اکبر تلاش کیا، کہیں پہ پتہ نہ چلا، پریشان ہو گئی، آواز دی سکینہ سکینہ، کہیں سے آواز نہیں آئی، پھر مقتل کی طرف دوڑی، پھر کیا دیکھتی ہے، آواز دیتی ہے سکینہ، ایک ننھی سی آواز ابھری، کہا پھوپھی یہاں آ جائیے، میں یہاں ہوں، ادھر کہیں جہاں سے آواز آئی ہے، کیا دیکھتی ہے، اللہ اکبر، حسین کی سکینہ نے حسین کے قدموں پہ سر رکھا ہے، لیٹی ہوئی ہے، حضرت زینب نے اٹھایا، کہا بیٹی یہاں کیسے آ گئی، کہا پھوپھی آپ کو تو پتا ہے کہ بابا کے بغیر جی نہیں لگتا ہے، مجھے باپ کے بغیر نیند نہیں آتی ہے، آج باپ کی جدائی کی پہلی رات تھی، آج بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، آپ مجھے چھوڑ کے آ گئی، میری آنکھ کھلی، میں نے آواز دی، بابا آپ کی بیٹی کو نیند نہیں آ رہی ہے، اتنے میں آواز آتی ہے، میری سکینہ پریشان کیوں ہوتی ہے، تجھے آج سینے سے لگا کے سلا دوں، کہا اتنا میں نے سنا، دوڑ لگائی، جب مقتل میں آئی میں نے دیکھا کہ سارے کٹے ہوئے سر ہیں، جتی ہوئی لاشیں ہیں، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں ہیں، میں نے کہا بابا کہاں ہو، کہا اس لاشے نے ہاتھ اٹھائے، کہا سکینہ یہاں ہوں، کہا میں نے آ کے دیکھا، رات دن میں سینے پہ لیٹتی تھی، لیکن آج میرے بابا کے سینے پہ اتنے زخم ہے کہ دیکھا نہیں جاتا ہے، وہ جوانوں گزارش کروں گا، رب سے سجدوں میں بیٹے مانگا کرتے ہو، اللہ توفیق دے تو بیٹیاں مانگ لیا کرو، اس لیے کہ بیٹے تکے وہ بیٹے جائیداد کا بٹوارا کرتی ہے، بیٹیاں تکوں کا بٹوارا کیا کرتی ہے، ہم نے صرف بیٹے مانگے لیکن بیٹیوں کو بوجھ سمجھ کے چھوڑ دیا، خدا کے واسطے یاد رکھنا بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ہے، جب زمانہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جب بیٹے دھکا دیتے ہیں تب بیٹیاں سینے سے لگایا کرتی ہے، تجھے کیا پتا بیٹی کیا ہوتی ہے، تو نے جہیز دیا بیٹی کو لاوارث بنا دیا، پیسے دے کر کے رخصت کیا، بیٹی سے رشتہ ختم کر دیا، اور تو نہیں جانتا بیٹی کیا ہوتی ہے، آقا فرماتے ہیں او دنیا والوں کان کھول کر سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آقا بتا رہے ہیں اب میرا وہی ہوگا جو اپنی بیٹیوں کو اپنے جگر کا ٹکڑا کھول جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، علامہ مفتی حماد رضا صاحب رضوی، سبحان بھائی اللہ سے بیٹیاں مانگا، بیٹیاں، ابھی ایک باپ کا نا لیور خراب ہو گیا، لیور، کچھ دن پہلے کی بات ہے، تو بیٹی نے اپنا آدھا لیور اپنے باپ کو دے دیا، لیور کا ٹکڑا باپ کو دے دیا، یار یہ بیٹی ہوتی ہے، لے سکتے ہو بیٹے سے؟ بیٹا تمہیں ایک ناخون نہیں دے سکتا اللہ ماشاءاللہ، مگر بیٹیاں وہ ہوتی ہیں جو جان بھی دے دیتی ہیں، جان بھی دیتی ہیں، یہ جانتی ہیں میرے باپ کا مجھ پہ کتنا بڑا احسان ہے، انہیں پتہ ہے باپ کی کتنی بڑی قربانی، بیٹے کو مطلب نہیں باپ کی کمائی کیا، وہ تو کہتا جی مجھے وہ جوتا چاہیے جو پدھان کے بیٹے نے پہنا ہے، لیکن شام کو جب بیٹا آ کے پسینہ صاف کر کے بیٹھتا ہے نا، ٹھنڈی سانس لیتا ہے تو ہزار حسرتیں بھی دل میں ہو نا، بیٹی دفن کر لیتی ہے، کہتی ہے چپ ہو جا، بول مت دینا، میرا باپ ٹھیلا کھینچ کے لایا ہے، اس نے صبح سے بوریاں ڈھوئی ہیں، بڑا تھک کے آیا ہے، باپ سے سوال نہ کر دینا، اللہ اکبر۔ یہ بیٹیاں جو باپ کی حالت کو دیکھ کے سوال کرتی ہیں، اور کبھی کبھی باپ اگر خود کہہ بھی دینا بیٹی نئے کپڑے بنا لے تو بیٹی نہ کہتی ہے ابا کیا ضرورت ہے، ابھی تو پچھلی عید کو کپڑے بنائے تھے رکھے ہیں نا، انہی پہ پریس ہو جائے گی، وہ نئے ہو جائیں گے۔ یہ بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیاں باپ کا سہارا ہوتی ہیں، ذہن میں بات رکھنا، بیٹیاں باپ کا سہارا ہوتا ہے۔ آج نا کتنے کئے گزرے ظالم صفاق اور پتھر دل باپ ہے جو آج بیٹیوں کے دروازے نہیں جانتے، گھر گھر کی کہانی ہے ظاہر، گھر گھر کی بیٹیاں رو کے کہتی مولوی کوئی تو تعویذ ہوگا جو میرا بھائی میرے دروازے تک آ جائے، خیال کیا کرو، خیال کیا کرو، عید آیا کرے نا میلہ بعد میں جایا کرو، بہن کے چوکھٹ پہ پہلے جایا کرو،
خوشی کا پہلو آئے نا تو بیٹی کے دروازے پر پہلے جایا کرو. ہم نے زمانے کی دعوتیں کر دی, اگر نہیں کی تو سگی بیٹی کی دعوت نہیں کی, سگی بہن کی دعوت نہیں کی. وہ کتب بنا گھوم رہا ہے, اتنی لمبی داڑھی, بیٹی رو رہی ہے باپ کے لیے. اللہ ایسی تیری داڑھی کو نہیں دیکھے گا, تیرے سجدے نہیں دیکھے گا. وہ یہ کہے گا جب تو بیٹی کا نہیں ہو سکتا تو پھر میرا کیسے ہو سکتا ہے. خیال کیا کرو, بیٹی بیٹی ہوتی ہے. بیٹی وہ ہے جو باپ کو نہ دیکھے تو جیتے جی مر جاتی ہے. بیٹا دعا کرتا اللہ ابا جلدی چلے جائیں, گھر خالی ہو تو پھر کچھ موج. لیکن بیٹی کہتی ہے اللہ میں رہوں نہ رہوں میرے ماں باپ کو سلامت رکھنا. سبحان اللہ. جاؤ, اگر یقین نہ ہونا کبھی اپنی بیوی کو مصلی پہ دعا کرتے دیکھنا, کبھی دعا کرتے دیکھنا مصلی پہ اپنی بیٹی کو, اور غور کرنا جب وہ آخر میں ہاتھ اٹھاتی ہے نا تو یوں ہاتھ اٹھا کے کہتی مالک میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی, میرے باپ کی کمر میں درد ہے, میرے باپ کو شفا دے دینا. یا اللہ میرے بھائی کی زندگی میں دکھ آ گئے ہیں, تجھے تیرے محبوب کا واسطہ میرے بھائی کے دکھ ڈال دے. اور یار کیا دیا تو نے بیگم کو, عید پہ 50 روپے کا دوپٹہ نہ دے سکا تو, وہ ہر رات سے دعائیں دیتی ہے, اور کبھی ایک جوڑی کپڑے نہ بنا سکا تو, وہ تیرے لیے کیا نہیں کرتی ہے. راتوں کو اٹھ کے رویا کرتی ہے بہنیں, راتوں کو دعائیں دیتی ہے بیٹیاں. تم ان کے دروازے پہ نہ جا سکے. حضور کی زندگی دیکھو, آقا جب باہر جایا کرتے تھے سب سے آخر میں بیٹی کے دروازے پہ آتے, جب باہر سے آیا کرتے تھے تو سب سے پہلے بیٹی کے دروازے پہ آتے, اور کبھی 3 دن ہو جاتے حضور چل کے آتے, کہتے فاطمہ 3 دن ہو گئے تجھے نہیں دیکھا تو برداشت نہ کر سکا, اے فاطمہ چل تجھے بلانے آیا ہوں. اور کبھی حضور کی ان سنت سمجھ کے بیٹی کے دروازے پہ چلا جا, اگر بیٹی راضی ہو جائے گی قسم خدا کی نہ دینے والا مصطفیٰ بھی راضی. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. بے شک واہ, کتنے جھوٹے لوگ سبحان اللہ. اپنے آپ سے کتنا جھوٹ بول رہے ہیں. بیٹی راضی ہو نہ ہو پیر راضی ہو, یہ جھوٹ ہے, دھوکہ ہے اپنے آپ سے. قسم خدا کی یاد رکھیے گا, اگر تم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو نہ تم سے اپنا پیر راضی ہے, نہ پیران پیر راضی ہے, یعنی نہ نبیوں کا پیر راضی ہے. اگر تم چاہتے ہو اللہ رسول راضی ہو تو پہلے اپنوں کو راضی کرو, اپنوں کو راضی کرو. بیٹی بیٹی ہوتی ہے. آج کے بعد جتنے بھی اس محفل میں بیٹھے ہو, میں جانتا ہوں میرے حصے میں کریم آئی ہے, جتنا مٹھا تھا سارا ہی چھٹ چکا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, لیکن میری بات صرف تقریر کے طور پہ نہیں, نصیحت کے طور پہ بھی سن کے جانا, پھر دیکھنا اللہ زندگی میں کتنے مزے دیتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں بریلوی لوگ, 40 بھگونے بنا لو, ابا قبر میں موج کرے گا. تیج آئے نا دعوت کر دو 60-70 لوگوں کی, ابا کی موج آ جائے گی. نا ایسے موج نہیں آتی. اگر باپ قبر میں لیٹا ہے تو تیرے سامنے تیرا بھائی بھی رہتا ہے. جب سے باپ گیا ہے تو نے بہنوں کو بھی نہیں بلایا ہے. وہ باپ کے انتقال کے بعد اجنبی ہو گئی. اگر تو چاہتا ہے نا کہ تیرے گھر کے اندر پھر سے بہاریں آئیں, ایک دن اپنے گھر پہ کھانا بنا, سارے بھائیوں کو دسترخوان پہ بلا, ساری بہنوں کو دسترخوان پہ بلا, پھر نظر اٹھا کے دیکھنا تجھے بھائیوں کے چہرے میں باپ کا چہرہ نظر آ جائے گا, بہنوں کے چہرے میں ماں کا چہرہ نظر آئے گا. اور مسکرا کے پیار سے کہہ دینا بہن تجھے دیکھا تو ماں کی یاد آ گئی, بھائی کو دیکھ کے مسکرا کے کہہ دینا تجھے دیکھا تو باپ کی یاد آ گئی. قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں 40 نہیں 81 بھگونے بنانے سے بھی باپ اتنا راضی نہیں ہوگا جتنا بھائی کے چہرے پہ مسکراہٹ دے دے گا. جب باپ قبر میں تجھ سے راضی ہو جائے گا, کہے گا باپ بیٹے جو رشتے چھوڑ کے آیا تھا تو نے ان رشتوں کو حق ادا کر کے دکھا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کڑوی ہوتی ہے میری بات ہے لیکن سچی ہوتی ہے. مجھے فری میں جنت بانٹنے نہیں آتی, نہ جلسہ میرا نہ میرے باپ کا ہے, جلسہ بھی رسول پاک کا ہے, جنت بھی رسول پاک کی ہے. جنت اسے